أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورہ قدر ہے. اس کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا. اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں 1000 مہینے گزار دیے. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام کو رشک ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم اس ثواب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، ہماری زندگی بہت کم ہے، 60 70 80 سال کی عمر ہوتی ہے، تو ہم ایسا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر رنج ہوا، افسوس ہوا. تو جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کر نہ اترے اور اس صورت کے اندر بتایا کہ امت محمدیہ کو ایک رات ایسی مل رہی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شب قدر کے اندر اللہ کی عبادت میں لگا رہے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جو 1000 راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ملے گا. اور یہ شب قدر اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال پیش آنے والے جتنے امور ہوتے ہیں سارے امور ان فرشتوں کو حوالے کر دیتے ہیں جن فرشتوں کے وہ کام ہوتے ہیں. شب برات کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ امور لوح محفوظ سے نقل کر دیے جاتے ہیں اور شب قدر کے اندر وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ آئندہ سال یعنی شب قدر سے آئندہ شب قدر کے بیچ میں کس کا انتقال ہوگا، کون بیمار ہوگا، موسم کیسا ہوگا، ساری باتیں لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. لیلۃ القدر عظمت والی رات. قدر کے معنی آتے ہیں عظمت، عظمت والی رات. یعنی اس رات میں عبادت کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عظیم بن جاتا ہے، شریف بن جاتا ہے. جو پہلے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں ذلیل تھا، اللہ کی نگاہ میں جس کی ویلیو نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، اس رات میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا کر، اپنے گناہوں کو معاف کرا کر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے. تو یہ عظمت والی رات ہے. یہ تو اس آیت کے اندر بتایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور یہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے. چونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق رات کہتے ہیں بے جوڑ، جس کا کوئی جوڑ نہ ہو، جیسے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اس کو بولتے ہیں طاق. تو آخری عشرے کی طاق رات ہو جائیں گی 21 23 25 27 29. تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور باہر دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو باہر آیا تھا وہ میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی تعین کے بارے میں بتا دوں کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، لیکن ان دو آدمیوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رات کی تعین کو مجھ سے بھلا دیا، اور اس میں بھی حکمت ہے، اگرچہ بھلا دیا لیکن اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ رمضان المبارک کی مثلا 21 تاریخ کو شب قدر ہے تو آدمی 21 میں تو جاگتا، 22، 23، 24، 25 میں نہیں جاگتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی 21ویں شب نکل جاتی تو اسے بہت افسوس ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ اگر کوئی 21ویں شب کو نہیں بیدار ہو رہا ہے تو 23 میں ہو جائے، 25 میں ہو جائے، 27 میں ہو جائے، 29 میں ہو جائے۔ اور ایک روایت میں اس کا الٹا بھی ہے، 20، 22، 24، 26، 28، 30، لیکن زیادہ روایتیں وہ تاک راتوں کی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ہی نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی جس ترتیب سے ہمارے پاس یہ قرآن ہمیں نظر آ رہا ہے اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا لیلۃ القدر میں۔ اس کے بعد میں دنیا میں جو نازل ہوا ہے قرآن کریم وہ تھوڑا تھوڑا ہو کر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ قرآن کریم اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا پر ایک مقام ہے بیت معمور، وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، یعنی وہاں آسمان والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ان کا پھر قیامت تک نمبر نہیں آتا، یعنی فرشتوں کی تعداد اتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہیں گئے ہیں، وہاں جا کر دیکھا ابراہیم علیہ السلام دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے کعبے کو بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو بیت معمور میں جگہ دے دی کہ وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے نقل کر کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رکھ دیا، اور اس کے بعد جیسی ضرورت پڑتی گئی 23 سال کی مدت میں قرآن کریم نازل ہوتا گیا، لیکن اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے آج ہمارے سامنے ہے۔ بعض لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترتیب کچھ اور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد فلاں سورت میں رکھ دو، تو اس سے پتہ چلا جو لوح محفوظ میں قرآن کریم ہے وہی قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہوا ہے۔ جو اس بات کا اقرار کرے کہ یہ ترتیب بدل گئی ہے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں، چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عقیدہ اگر ہمارا درست ہوگا تو ایمان ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک بات اور کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس وقت کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ ہے، اور کفار و مشرکین کا یہ اعلان تھا کہ یہ قرآن کریم نبی کا بھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس آیت کے اندر بتا دیا کہ یہ جو تم لوگوں نے شور مچا رکھا ہے کہ یہ نبی کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی سے سیکھ کر
سنا دیتا ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے۔ انا کے معنی یہی ہے، انا انزلناہ، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے۔ تو لوگوں میں جو شور مچ رہا ہے وہ غلط شور مچ رہا ہے، اتارنے والے تو ہم ہیں۔ اس آیت سے قرآن کریم کی عظمت اور بڑھ گئی کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے یہ۔ اور کس وقت اتارا ہے؟ لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی سب سے مبارک رات میں اتارا ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق دلانے کے لیے سوال کا انداز اپنایا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب اس کا جواب خود ہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ 1000 مہینے تک آدمی اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رہے، اور 1000 مہینے بھی ایسے کہ ایک لمحہ بھی عبادت سے غافل نہ ہو۔ تو یہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے، اور یہ کہا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ نہیں بتایا، 1 گنا افضل ہے، 10 گنا افضل ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کتنی افضل ہے، لیکن افضل ہے۔ اور 1000 مہینوں کی تعداد بیٹھتی ہے 83 سال 4 مہینے۔ اگر کسی شخص نے 10 راتیں عبادت میں گزار دی تو گویا کہ اس نے 883 سال 833 سال عبادت میں گزار دیے، یعنی 1000 کے قریب قریب اس نے عبادت میں گزار دیے۔ تو گویا 10 سال عبادت کرنا پچھلی امتوں کی زندگی سے بھی زیادہ اس نے عبادت کر لی، اور یہ لیلۃ القدر اسی امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی۔ اچھا ایک بات اور، یہ جو 1000 مہینے کہا ہے، 1000 مہینے یعنی ہر سال میں تو شب قدر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے وہ مراد ہیں جن میں شب قدر نہ ہو، ورنہ تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ایسے 1000 مہینے مراد ہیں جن میں شب قدر نہ ہو، تو ان 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ اور اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟